آج میں ایک بڑے اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے صدقہ فطر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ فطر اس لیے ہے کہ تمہارے روزوں کے اندر جو کوتاہی رہ جاتی ہے وہ صدقہ فطر اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز تاکہ مساکین کو کھانا مل سکے، ان کے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد جو مستحق ہیں ان تک تمہارا مال پہنچ سکے تاکہ وہ تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ مقصد ہے مختصر اگر آپ اس کو سمجھیں تو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس صدقہ فطر کو ایک رسم کے طور پر لے لیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہم نے اپنا 300 روپیہ یا جتنا بھی جو بھی ہے صدقہ فطر وہ مسجد کے باکس میں ڈالنا ہے، مدرسے کے باکس میں ڈالنا ہے، یا کسی مستحق کو 10 منٹ پہلے دینا ہے تاکہ ہمارا جو فرض ہے وہ اتر جائے۔ ٹھیک ہے، اتر جائے گا۔ لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ کسی مستحق تک پہنچے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے۔ اصل مقصد تو یہ تھا، لیکن آپ نے 10 منٹ پہلے جا کر مسجد کے باکس میں ڈال دیا تو کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ یا کسی مدرسے کے باکس میں ڈال دیا تو کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ یا کسی مستحق کو ہی 10 منٹ پہلے دیا عید سے تو کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں۔ تو میری نظر میں ایسا ہے کہ آپ عید سے 2 دن پہلے کسی مستحق فرد کو ڈھونڈیں اور اس کو صدقہ فطر ادا کر دیں۔ جو طریقہ کار ہے میری نظر میں جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد کے اندر سے بھی عید والے دن یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے صدقہ فطر نہیں دیا، باہر ایک فرد بیٹھا ہوا ہے، اس نے جولی لگائی ہوئی ہے اور اس کو جا کر صدقہ فطر دے دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے یا تو وہ مسجد کے لیے چندہ کر رہا ہے یا پھر کسی مدرسے کے لیے کر رہا ہے، یا یار اور مواقع بہت زیادہ ہیں چندہ کرنے کے۔ میں اس چندے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اور مواقع بہت ہیں۔ لیکن صدقہ فطر کا مقصد یہ نہیں ہے، صدقہ فطر اس لیے نہیں ہے۔ آپ اس بات کو کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ میرے پڑوس کے اندر چولہا جلانے کے پیسے نہیں ہیں اور میں جا کر مسجد کی ٹائل کے لیے پیسے دے رہا ہوں، اور وہ بھی صدقہ فطر کے؟ آپ اس بات کو کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کوئی ماننے والی ہے کہ میرے پڑوس میں چولہا جلانے کے پیسے نہیں ہیں اور میں پیر صاحب کو پیسے دے رہا ہوں صدقہ فطر کے تاکہ وہ اپنی گاڑی کا پٹرول پورا کر سکیں؟ تو کیسے یہ چیز آپ مان سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے؟ تو جو چیز جس مقصد کے لیے ہے نا اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ویسے بڑے ہوشیار اور چلاک بنتے ہیں۔ ہم نے جو ٹماٹر ہیں یا سبزی پیاز بھی لینا ہوتا ہے تو 10 دکانوں سے پھرتے ہیں، 10 ریڑھیوں پہ پھرتے ہیں اور جو اچھے والا ہے وہ لیتے ہیں تاکہ جا کر ہم نے افطاری کرنی ہے یا کوئی چیز بنانی ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سی چیز اچھی ملے گی۔ ہم نے عید کے لیے کپڑے سلوانے تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سا درجی کون سی چیز اچھی بناتا ہے، کون سا جبہ اچھا بناتا ہے، کون سا پینٹ یا شرٹ اچھی بناتا ہے، یا کون سا جو ہے وہ شلوار قمیض اچھی بناتا ہے، کون سا کرتا اچھی بناتا ہے۔ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ تو اس بات کا نہیں پتہ کہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے، اور شاید ہم سے چھپایا بھی جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے صدقہ فطر ہے وہ کہیں پر بھی دے دینا ہے تو آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو ہر بندے کے اپنے مقاصد، ہر بندے کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنا ایک نظام ہے۔ لیکن اتنے بھی دین کے معاملے میں بندے کو بولا بھلا نہیں ہونا چاہیے کہ جدھر آیا ادھر دے دیے۔ سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز کس مقصد کے لیے ہے۔ 2 مسجدوں میں 2، مدرسوں میں 2، جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اس سے 2 خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے نا، مسجد میں دو گے تو۔ لیکن صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ وہ میں آپ کو پہلے مثال دے چکا، میرے پڑوس میں یا میرے محلے میں یا میرے رشتہ داروں میں یا میرے بہن بھائیوں میں کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ عید کی خوشیاں منا سکے، اور میں جا کر مسجد کی ٹائل کے لیے پیسے دے رہا ہوں، تو کیا یہ مقصد ادا ہو جائے گا؟ آپ خود سوچیں۔ اگر ادا ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں ادا ہوتا ہے تو پھر دیں، ایک بار نہیں 1000 بار دیں۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر سوچیں ضرور۔ اتنے بولے بالے مت بنے دین کے معاملے میں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے مختصر سی، آپ اس مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے اور اپنا صدقہ فطر ایسے مستحق فرد تک پہنچائیں گے کہ جس کو اس کی ضرورت ہے، جس کو وہ ملیں گے تو وہ عید کی خوشیاں منا سکے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مستحق فرد نہیں رہ گیا اس دنیا میں، یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کے محلے میں یا آپ کی تحصیل یا ڈسٹرکٹ میں، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا آپ غزہ کو مت بھولیں، غزہ کے جو لوگ ہیں، فلسطین کے لوگ، ان کو مت بھولیں عید کی خوشیوں کے لیے۔
ایسے فاؤنڈیشن اور ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو صدقہ فطر اکٹھا کر رہے ہیں یا ویسے بھی رمضان میں صدقہ لے رہے ہیں اور وہ ان تک پہنچا رہے ہیں اتھینٹک قسم کے. آپ کو اگر آپ کی اپروچ میں کوئی ایسا نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو بتاؤں گا, اور آپ کا جو مال ہے وہ مستحق افراد تک پہنچے گا, غزہ کے اندر بھی اور فلسطین کے اندر بھی انشاءاللہ. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کسی کو میری کوئی بات تلخ لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں.